ایک ایسی مثال ہے کہ جتنی بخاری لے کر پھرنے والے ہیں نا، پھر زندگی میں کبھی بدعت کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ میرے دوستو، امام بخاری کی پیدائش ہوتی ہے سن 200 ہجری کے بعد، اور امام بخاری ایک کتاب لکھتے ہیں جس کو صحیح البخاری کہا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی تھی، کیا عمر فاروق نے پڑھی تھی، عثمان غنی نے پڑھی تھی، علی مرتضیٰ نے لکھی تھی، امام حسن کی لکھی ہوئی ہے، امام حسین کی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ بخاری یہ جو پوری کی پوری کتاب ہے، احادیث کی سندیں جمع کرنا، احادیث کی صحت بیان کرنا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث مقطوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث یہ ہے، اس حدیث کی الگ الگ اقسام بیان کرنا اور حدیث کو کتابی شکلوں میں جمع کرنا، یہ بھی بدعت ہے۔ آپ سے میں سیدھا سادہ سوال کرتا ہوں، کیا کوئی کسی میں دم ہے کہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے، امام بخاری جہنمی ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، یہ سارے کے سارے لوگ بخاری پڑھتے ہیں نا، یہ بدعت نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ ایسی بدعت ہے جس سے بڑا امت کو فائدہ پہنچا ہے، حضور کی احادیث ہم تک پہنچی ہے، ہمیں پڑھنے کا مطالعے کا موقع ہمیں ملا ہے۔ نادانو، جس طرح حدیث سے تمہارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کی میلاد سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، ہم بخاری کا انکار نہیں کرتے، پھر وہی بات میں دہراؤں گا، ہم بخاری کے تم سے زیادہ قائل ہیں۔ تم بخاری کو صرف ایک اسکالر مانتے ہو، ہم بخاری کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ ہم اتنے صحیح العقیدہ لوگ ہیں، مگر میرے دوستو، بخاری ایک نہیں، تفسیر کی جتنی کتابیں لکھی گئی بدعت ہیں، ماننا پڑے گا۔ کشاف بدعت ہے، امام راضی کی تفسیر کبیر بدعت ہے، عزیز دوستو ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر بدعت ہے، اسی طرح جتنی تفسیر کی کتابیں، بیضاوی بدعت ہے۔ کیا بولیں گے آپ؟ کیا مفسرین کو جہنمی بولیں گے؟ مفسرین کو چھوڑیں، بخاری بدعت ہے، نہ ابوبکر صدیق نے پڑھی، نہ عمر فاروق نے پڑھی، نہ عثمان غنی نے پڑھی، نہ علی مرتضیٰ نے پڑھی، نہ حضرت امام حسن، کسی صحابی نے بخاری نہیں پڑھی۔ کیا بولیں گے آپ؟ وہ کام ہم نہیں کرتے جو صحابہ نے نہیں کیا۔ میلاد پر یہ بات یاد آتی ہے، بخاری کے دروس جب ختم کرتے ہو یہ بات یاد نہیں آتی؟ میلاد ہی کے موقع پر یہ بات کیوں یاد آتی ہے؟ پتہ کیا چل رہا ہے؟ تمہیں پرابلم اللہ کے حبیب کی حدیث سے نہیں ہے، تمہیں پرابلم مصطفیٰ کے ذکر سے ہے۔ تمہیں پرابلم جو ہے، تم نہیں برداشت کر سکتے کہ حضور کی محفلیں سجائی جائیں۔ عزیز دوستو، مگر یہ کس قدر خسارے کی بات ہے۔ تو اگر ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے تو تمام مفسرین نعوذ باللہ جہنمی قرار پائیں گے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کو دی ہیں۔ کوئی جرأت رکھ سکتا ہے؟ تمام محدثین جہنم میں نعوذ باللہ چلے جائیں گے، کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح جتنے علوم، جتنے فنون نکلے، سب کے سب بعد میں نکلے ہیں۔ کیا کوئی بول سکتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں؟ میرے دوستو، اسی طرح مسجدوں کے کنسٹرکشن کی طرف اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں، خوبصورت گنبدیں بنائی گئی، ایک بھی گنبد حضور کے دور مبارک میں نہیں تھی۔ جتنی گنبدیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری کی ساری بدعت ہیں۔ خواجہ گلشن کی بڑی گنبد ہری بدعت ہے۔ آپ بولیں گے کیا توڑ دینا چاہیے؟ ہم وہ لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم بدعت کی دو قسمیں مانتے ہیں۔ یہ توڑ پھوڑ کے لوگ الگ ہیں، ہم توڑ پھوڑ کے نہیں ہیں، بنانے والی جماعت کا نام ہے۔ ہم لوگوں کے دل بھی نہیں توڑا کرتے، ہم مسجدیں، مزارات، ہم کچھ بھی نہیں توڑا کرتے۔ یہ توڑ پھوڑ کے لوگ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں صرف بدعت کے نام پر۔ ہزاروں لوگوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ آپ شام جائیں، آپ عراق جائیں، اور آپ جائیں مختلف ملکوں کی طرف، ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کسی کو اس واسطے مارا جا رہا ہے کہ حضور پر درود و سلام بلند آواز سے پڑھ دیتا ہے، جان لے لی جا رہی ہے اس کی۔ یہ بدعت ہے۔ میرے دوستو، بدعت دو قسم کی ہوتی ہیں، یہ مثالیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ تفسیر بدعت ہے مگر اچھی ہے، ٹرانسلیشنز بدعت ہے مگر اچھی ہیں۔ قرآن مجید پر زیر زبر پیش، قرآن مجید تو دین ہے نا، یہ تو نہیں بول سکتے قرآن مجید دنیا ہے۔ قرآن مجید دین ہے، قرآن پر زیر زبر پیش تشدید غنہ، کتنا خوبصورت قرآن مجید لکھا جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں۔ نہ ابوبکر صدیق نے زیر زبر کے ساتھ قرآن پڑھا، نہ عمر فاروق نے، نہ عثمان غنی نے، نہ علی مرتضیٰ نے، نہ امام حسن نے، نہ امام حسین نے، نہ سلمان فارسی نے، نہ حضرت جابر نے، نہ حضرت زبیر نے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے زیر زبرداد، نیچے زیر اوپر پیش، یہ کہیں کو لگا رہے ہیں بھیا؟ بولتے ہیں نہیں ہمارے کو پڑھنا نہیں آتا، ہماری مجبوری ہے، ہمارے کو نہیں، عالموں کو پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن مجید اس زمانے کا آپ لا کر رکھیں، بڑے علامہ جو بنے پھرتے ہیں نا، یہ پڑھیے ذرا، پسینہ ادھر سے قرآن ہے، یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا پارا ہے، یہی بولنا پڑتا۔ تو میرے دوستو، یہ مجبوری ہے ہماری، یہ بدعت ہے۔ قرآن مجید پر زیر لگانا، زبر لگانا، پیش لگانا بدعت ہے۔ آپ بولیں گے کس نے لگایا؟ حجاج بن یوسف الثقفی، بڑا قاتل، بڑا ظالم، بڑا جابر، انتہائی بدبخت شخص، اللہ نے لے لیا اس سے کام، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا تھا، اس نے زیر لگائے، زبر لگائے، پیش لگائے، بدعت ہے، بلا شک و شبہ بدعت ہے، مگر یہ بری بدعت نہیں ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی؟ اگر مثالیں میں آپ کو دوں
قرآن اور حدیث سے ایسی 50 مثالیں. جتنے مدرسے چل رہے ہیں نا، ایک مدرسہ بھی ہے، ایک شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، ایک شیخ الجامعہ بیٹھے ہیں، وائس چانسلر یونیورسٹی کے، ایک جبہ بھی ہے، سر پر امامہ بھی ہے اور دستار بھی ہے، سب ہے، ان کی چل رہی ہے. چندہ بھی آ رہا ہے مختلف مدرسوں سے اور پورے دنیا سے پھر پھر کر چندے لا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کس صحابی نے چندہ کیا تھا؟ نہیں، چندہ کرنا پڑتا بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے، کچھ جمع کرنا پڑتا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مدرسے چلانا کہاں ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ کون سی جگہ اس کا بیان ہوا ہے؟ اس کا کہیں بیان نہیں ہے. یہ شیخ الحدیث ہے، کہاں تھے شیخ الحدیث حضور کے زمانے میں؟ یہ شیخ التفسیر ہے، یہ شیخ الجامعہ ہے. میں ہمارے جامعہ کی بات نہیں کر رہا، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. ایک جامعہ کے طالب علم بیٹھے مجھے گھور رہے ہیں پیچھے سے، ہمارے اساتذہ کی توہین ہو رہی ہے. بھائی میں خود ان کا احترام کرتا ہوں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں ان کو بول رہا ہوں جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے شیخ الجامعہ؟ سرکار کے زمانے میں کوئی شیخ الجامعہ بھی تھے؟ عزیزان گرامی قدر، ان کے پاس دار الافتاء قائم ہے، ہر مدرسے میں ہے، فتوا جاری کرتے ہیں. کہاں ہے بھائی فتوے جاری کرنا، اسٹیمپ مارنا، الگ الگ مفتیوں کی سائنیں لینا، دستخطیں لینا؟ کہاں ہے یہ سب؟ دین ہے نا، یہ بدعت ہے. میرے دوستو ایسے 50 کام ہیں جو بدعت ہیں، مگر اس کو بری بدعت آپ نہیں کہہ سکتے، یہ اچھی بدعت ہے. اور میرے دوستو بدعت کی ان 2 قسموں کو جب بندہ مان لیتا ہے تو پھر بندہ غور کرے تو پتہ چلتا ہے ہر مسئلے کا، ہر بدعت کا، اچھی بدعت کا کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے. اگر سرکار کی میلاد اگر بدعت بھی مان کر چلیں تو یہ ایسی بدعت ہے کہ لاکھوں دلوں کو حضور سے یہ بدعت جوڑ دیا کرتی ہے. ہزاروں دل سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مچلنے رکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، یہ جتنے اعتراضات ہیں ان سارے اعتراضات کا میں نے جواب دے دیا.